الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل صدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم کو جو دین متین، شرع مبین اور کتاب عظیم اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل و صورت میں جو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہیں، وہ ہمارے لیے ایک زندگی کا دستور ہے. زندگی کے دستور سے مراد یہ ہے کہ مجھ کو اور آپ کو دنیا کے اندر آنے کے بعد اپنی چھال ڈھال اور اپنے کھانے پینے، بود و باش، یعنی کس طرح مجھ کو اور آپ کو زندگی بسر کرنا ہے، اور ہر موقع کے اعتبار سے مجھے کس طرح زندگی کے اندر رہنمائی رہبری مل سکتی ہے، اور کون میرا خیر خواہ، کون مجھے نصیحت کرنے والا اور بات بات پہ میری نگہداشت کرنے والا، بات بات پر میری رہبری کرنے والا اور بات بات پر مجھ کو سمجھانے والا کون ہے. ان تمام مواقع میں، ان تمام حالات کے اندر اگر ہماری کوئی مکمل رہبری کرتا ہے، کیسی مکمل، جزوی نہیں، جزوی تو آپ کو ہر جگہ ملیں گی. جزوی اعتبار سے مثال کے طور پر ایک آسان سی مثال آپ کو سمجھیے کہ سب سے زیادہ پیار تو والدین دیتے ہیں، ورنہ والدین کے علاوہ دوست احباب بھی پیار دیتے ہیں، مگر دوست احباب، رشتہ دار، اعزہ اقربا جو مثال کے طور پر والدین کے اور دادا کے علاوہ ہوتے ہیں، ان کا جو پیار ہوتا ہے وہ جزوی ہوتا ہے، اور جو والدین کا جو پیار ہوتا ہے وہ حقیقی پیار ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کا دین ہے، جو اسلام ہے، جس کو میں اور آپ ماننے والے ہیں، جس کو میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو میں نے اور آپ نے اقرار کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کیا ہے، اور حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، اللہ کے لاڈلے رسول ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ مکمل ہے، مکمل اور جزوی، ان دونوں کے اندر فرق. تو اسلام وہ مذہب ہے پاکیزہ جو اپنے ماننے والوں کی مکمل رہبری کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کا ہر لمحہ خیال رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کوئی اسلام کا ماننے والا ہے یا فلاں دور رہنے والا جو اسلام اس کی رہبری نہیں کرتا، بلکہ اسلام کا ماننے والا چاہے نزدیک کا ہو چاہے دور کا ہو، اسلام اس کی وہاں پر ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے اور اس کے بارے میں بشارتیں سناتا ہے. آج میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے ماہ محرم الحرام کے تعلق سے. اسلام کے اندر عظیمتوں کا اور اسلام کے اندر بہادریوں کا اور اسلام کے اندر شہادتوں کا اور اسلام کے اندر بہادریوں کا، شہادتوں کا ایک عظیم لمبی داستان ہے. ہمارے نزدیک داستان مثال کے طور شہداء کی داستان کوئی کم نہیں ہے. اسلامی تاریخ کے اندر بھرپور شہادتیں ہیں، اور چھوٹی بھی شہادتیں اور بڑی بڑی عظیم شہادتیں بھی ہیں. ایسی شہادتیں ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت کے پیار نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے آنسو مبارک کو جاری فرمایا، اور آپ کے دل کے اندر بڑی صدمہ پہنچا، تکلیف پہنچی. ایسے بھی ماحول آیا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے چچا، جن کو کیا نام ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظیم الشان قربانی ہوئی، ان کی عظیم الشان شہادت ہوئی. یعنی گویا کہ اسلام کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ بھی ایک نمایاں شہادت ہے، جس کے اندر کفار نے ان کے ساتھ وہ اعتبار کیا اور وہ معاملہ کیا ہے کہ ان کے بدن مبارک کے اللہ کے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، نہ ہی حکومت ہے، نہ ہی لالچ ہے، نہ ہی پیسوں کا دبدبا ہے، ان تمام چیزوں سے بڑے ہو کر اور ان تمام چیزوں سے دور ہو کر ان لوگوں نے اللہ کے دین اقدس کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جو بات کرتا ہے وہ حقیقت سے بات کرتا ہے. اسلام کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے. اسلام ایک حقیقت ہے، اور اسلام کسی رونے پیٹنے کا ماتم کرنے کا نام اور
سنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل دستور ہے، اور اسلام نے اپنے ماننے والوں پہ مکمل رہبری کی ہے کہ ان حالات کے اندر تم کو کیسی زندگی گزارنا ہے، ان حالات کے اندر تم کو کیسا رہنا ہے، شہادت سے تو قربانی ہو گئی تو تم کو کس طرح رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ پیارے محمد عبد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں شہادت ہوئی، کس کی شہادت ہوئی؟ آپ کے لفظ ذکر کی، کس کی شہادت ہوئی؟ جن کے اوپر آپ کو ناز تھا، فخر تھا، ایسے پیارے شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھا کر کوئی ایسا ماتم نہیں کیا، اور اللہ کے نبی نے بس رونے اڑانے پر احترام نہیں رکھا، بلکہ آپ نے ایک درس دیا، ایک پیغام دیا، ان کے خون کا جو احساس دلایا کہ انہوں نے جو خون دیا ہے، انہوں نے جو اپنے بدن مبارک کے ٹکڑے کرائے ہیں، وہ نہ میرے نہ ہے تو اپنے واسطے کرائے، نہ اپنے گھر کے واسطے کرائے، نہ اپنے خاندان کے واسطے کرائے، نہ کسی پراپرٹی کے واسطے کرائے۔ نبی محترم نے امت کو درس دیا، کیا درس دیا؟ جس طرح میرے چچا نے دین متین کے واسطے، اسلام کے واسطے خون دیا ہے، اے امتیوں تمہارے لیے اس میں نصیحت ہے، تمہارے لیے اس میں سبق ہے، تمہارے لیے اس میں پیغام ہے، تمہارے لیے اس میں نصیحت ہے، تمہارے لیے اس میں رہبری رہنمائی ہے کہ تم کو بھی اگر اسلام جیسے عظیم الشان کے واسطے خون کا قطرہ بہانا ہے تو تم پیچھے مت ہو جانا، مساجد کا معاملہ آ جائے تو پیچھے مت ہو جانا، قرآن مقدس کی عزت کا معاملہ آ جائے تو پیچھے مت ہو جانا، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جھوٹوں کی بات آئے تو پیچھے مت ہو جانا۔ یہ اسلام کا درس ہے، اسلام کی تعلیمات ہے۔ اسلام صرف ہے تو چند بول کا نام نہیں ہے، چند آنسو بہانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل حقیقت کا نام ہے۔ کس کا نام ہے اسلام؟ کس کا نام ہے اسلام؟ اور دیگر مذاہب کو اٹھا لو، ایک دن اپنے مذہب کو مان لو، فلاں مذہب کو مان لو، فلاں مذہب کو مان لو، فلاں دن کو یاد کر دو، 26 جنوری کو ان کو یہ ہوا تھا، 15 اگست کو ان کو وہ یہ ہوا تھا، 1 جنوری کو یہ ہوا تھا، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ ایک دن منانے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اپنے ماننے والوں کی مکمل رہبری کرتا ہے کہ میں جس طرح پیدا ہو رہا ہوں میں وفات بھی پالوں گا، تو پیدا ہونے سے لے کے وفات تک اسلام نے مکمل رہبری فرمائی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، دنیا کے ختم ہونے تک ان تمام اصول و ضابطوں کو اسلام نے متعین فرمایا ہے۔ اس لیے شہادتوں کا ہونا ہمارے اسلام میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ دین متین کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے دین کے واسطے، اللہ کے نام کے واسطے، اللہ کی محبت کے واسطے، اللہ کی چاہت کے واسطے، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش پاک کے خاطر اور آپ کے جھوٹوں پر قربان ہونا ہم تو زندگی معراج سمجھتے ہیں، ہم تو اپنی زندگی کی سعادت سمجھتے ہیں۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو پیسوں کے واسطے اور اپنے مالوں کے واسطے، پراپرٹی کے واسطے جان دیتے ہوں گے، مگر مسلمان واحد قوم ہے جو اپنے اسلام کے لیے جان دینے کو اپنے لیے فخر سمجھتی ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے فلاں کے واسطے جان دے دیا، میں نے لیلا کے واسطے جان دے دیا، مجنون کے واسطے جان دے دیا، اور ایگزام میں فیل ہو گیا میں نے جان دے دیا، اور میری بیوی نے میرے پیغام کو قبول نہیں کیا، فلاں نے پیغام کو قبول نہیں کیا اور میں وہاں سے کود گیا۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، ہم وہ ہیں جو اللہ کے واسطے جان دینے والے ہیں۔ تو ہمارا جو سلسلہ وہ ختم ہونے والا تھوڑی ہے کہ ایک بندہ دنیا سے چلے گیا اس کے ماتم میں لگا رہو، ایک بندہ دنیا سے چلے گا اس کے نانا میں لگا رہو، ایک بندہ دنیا سے چلے گا۔ نہیں نہیں، اسلام کے اندر ایسے ہزاروں بندے ہیں، البتہ مگر کچھ شہادتیں اور کچھ قربانیاں ایسی ہیں جو تمام دنیا والوں کے لیے رہبری کرتی ہیں، جو تمام دنیا والوں کے لیے عبرت دیتی ہیں، جو تمام دنیا والوں کے واسطے ایک نصیحت چھوڑ جاتی ہیں، اور ایسی نصیحت چھوڑ جاتی ہے جس کے اندر یہ ثابت کر کے بتاتی ہیں اے دنیا والوں اور بھی شہادتیں ہیں مگر میری شہادت کو دیکھو، اے دنیا والوں دیگر لوگوں نے خون کو بہایا، اپنے قربانی کے نذرانے کو پیش کیا، مگر میری بھی قربانی دیکھو، میں نے کیوں قربانی دی ہے؟ میں نے وہ قربانی دی جس کے اندر بے داغ ہے، بے دھبا ہے، جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی خیانت نہیں ہے، کوئی خیانت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر تو ظلم نہیں ہے، جبر نہیں ہے، تشدد نہیں ہے۔ میں نے جو قربانی دی ہے وہ محض اسلام کے واسطے دی ہے، میں نے جو قربانی دی ہے وہ امت کے فائدے کے لیے دی ہے۔ نہ میں نے اپنا مفاد دیکھا اور نہ ہی میں نے کچھ پراپرٹی کا معاملہ دیکھا اور نہ ہی میں نے تمام حکم نسب کو دیکھا، بلکہ میں نے اسلام کو دیکھا اور امت کے فائدے کے لیے دیکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ اسلام میں ایک نمایاں اور ممتاز شہادت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی قربانی دی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی قربانیاں ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اسلام کے اندر ایک ہی شہادت نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی شہادت ہے، جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت
کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی شہادت ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی زیادہ حافظ اور ان کے امام محترم، ان کے قائد محترم اور ان کے زمانے کے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی شہادت ہے. گویا کہ کہنا یہ ہے کہ اسلام کے اندر شہادت کا کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے. اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ اگر کسی کی شہادت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے اور کوئی اللہ کے دین کے واسطے شہید ہو جائے تو تم اسی کے پیچھے لگے رہو، تم اسی کا ماتم کرتے رہو، تم اسی کے جلوس نکالتے رہو اور آگے کے بارے میں کوئی لائی عمل تیار مت کرو. بلکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اسلام تو یہاں تک بات کہتا ہے کہ جو بندہ میری راہ میں شہید ہوا، جو بندہ نے، جس بندے نے میری محبت میں، میری معرفت کے اندر اور میرے دین اور اسلام کو بلند کرنے کے واسطے اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، اے لوگوں خبردار. کیا کہتا ہے اسلام؟ اے لوگوں خبردار، اگر تم نے ایسے بندے کو مردہ کہا جو کہ اللہ دھمکی دے رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا، زبان سے ایسی ہرگز بات مت کہنا کہ مر گیا ہو. مر گیا نہیں، وہ زندہ ہے، میت بھی مت کرو. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ پیارے محمد فرماتے ہیں شہداء تو اتنی پیاری موت ہے ان کے لیے، اتنی پیاری موت ہے کہ اللہ رب العزت خون کا قطرہ گرنے سے پہلے شہداء کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. اور آگے چلیے، شہادت کی تمنا پیارے محمد فرماتے ہیں، پیارے محمد فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے، حالانکہ تمام اسلام کے اندر جو سب سے بڑا مرتبہ ہے، جو سب سے بڑا عہدہ ہے، جو سب سے بڑا منصب ہے، جو سب سے بڑا رتبہ ہے، وہ نبیوں کا ہے. سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ وہ نبیوں کا ہے. اور نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ کس کا مرتبہ ہے؟ وہ امام الانبیاء، سردار اولیاء، فخر رسول، مولا کل، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ. پڑھیے درود پڑھیے زور سے، حضرت محمد پڑھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے، اگر سے کہ میں نبی ہوں اور وہ بھی کون سا نبی ہوں؟ آخری نبی ہوں، ایسا نبی ہوں جس کے بعد کوئی نبی، بولیے کوئی نبی چھوٹا بڑا آنے والا ہے کیا؟ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ایسا نبی ہونے کے باوجود پیارے محمد اپنی زبان مقدس سے کیا فرماتے ہیں؟ میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں، میں اللہ کے دین کے واسطے جاؤں، میں اللہ کی عظمت کے خاطر جاؤں، میں اللہ کی محبت کے خاطر جاؤں، میں اللہ کے دین کو برتری دینے کے لیے اور بلندی دینے کے لیے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. یہ تو محمد عربی اپنی شہادت کا مقام مرتبہ دکھا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ رونا ہے، ڈرامہ کرنا ہے، آنسو بہانا ہے، جس کی وجہ سے تمام لوگوں کو حیرت میں ڈالنا ہے، تمام لوگوں کو پریشانی میں ڈال دینا ہے کہ یہ یقیناً کہ شہادت کتنی بری چیز ہے. ایسا نہیں ہے، شہادت بہت قیمتی چیز ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، اس سے جو ہم کو پیغام حاصل ہو رہا ہے، اس سے جو مجھے نصیحت حاصل ہو رہی ہے، اس سے مجھے جو دعوت فکر مل رہی ہے، اس سے جو مجھے نصیحت حاصل ہو رہی ہے، اسلام میں جو میری رہبری مل رہی ہے، وہ یہ رہبری ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا یہ مقام و مرتبہ. اور لوگوں سنو، تم لوگ ہے تو خون کے پیاسے ہو، میں تو سمجھاتا ہوں خون کی کیا قیمت ہے. کون فرما رہا؟ یہ حضرت حسین سمجھا رہے ہیں. لوگوں سنو خون کی کیا قیمت ہے. اور اب اس آیت مقدسہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرمایا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. حضرت حسین فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مقدس کے اندر جس نے ایک بندے کی جان کو بچایا، جس نے ایک بندے کی پرواہ کی، جس نے ایک بندے کی عزت کی حفاظت کی، اس کی جان کی پرواہ کی، اپنے ایک بندے کے ایک راحت تک ہونے سے اس کو بچایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں گویا کہ انسانیت کو اور ساری انسانیت کو اس نے بچا دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا ہوا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچیرے بھائی کو حضرت جعفر رضی اللہ، حضرت عقیل رضی اللہ، حضرت عقیل کے بیٹے جن کا نام حضرت مسلم بن عقیل ہے، ان کو اپنا نمائندہ، اپنا قاصد اور اپنا ہے تو ان کو ایلچی بنا کر بھیجا کہ آپ جائیے کوفہ والے سے حالات کو طلب کیجیے، کوفہ والے سے معاملات کو طلب کیجیے. کوفہ والے مجھے بلا رہے ہیں، ان کے فون آ رہے ہیں، وہاں کے میسج آ رہے ہیں اور وہاں سے تو مجھے خطوط آ رہے ہیں، پیغامات آ رہے ہیں، دعوت نامے آ رہے ہیں. اور کتنے آ رہے ہیں حضرت؟ 1 2 3 4 5 نہیں، 10 100 نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں خطوط آ رہی ہے. حضرت حسین آپ ہمارے پاس آئیے، ہمارے پاس اسلام کا کام کیجیے، اس لیے کہ آپ کے ابا بھی یہاں پر رہتے تھے، آپ کے بھائی بھی یہاں پر رہتے تھے، آپ کے والد صاحب نے بھی یہاں پہ حکومت کی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے بلایا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ حالات کا معائنہ کیجیے اور وہاں کے لوگوں محلوں کا معائنہ کر کے مجھے خطوط بھیجیے.
ताला अन्हु जैसे वहां पर गए हैं तो तमाम लोगों ने उनका इस्तेमाल किया, तमाम लोगों ने इकराम किया। बाद में इकराम करने के बाद उसके जो पहले जो गवर्नर थे कुफा वालों के, नोमान बिन बशीर थे, यजीद ने नोमान बिन बशीर को मासूम करके वहां पर गवर्नर बना दिया, वहां पर हाकिम को मुसल्लत कर दिया उबैदुल्लाह बिन जियाद को। उबैदुल्लाह बिन जियाद एक नंबर का डाकू है, एक नंबर का बदमाश इंसान है, एक नंबर का सख्त और शकीर उकल इंसान है। इस बदबक में आने बराबर हजरत जैसे उबैदुल्लाह बिन जियाद आया है, मुंह छुपाकर आया है और ये कहा कि जो हजरत हुसैन पर बैठ देगा उसका मुकाबला मेरी तलवार करेंगी। क्या कहा उसका डाकू है? वो दहशत गर्दाना वो सबूत अपना बताया जिसमें बड़ा है, जिसमें बड़ा है, जो जहनीत है। उसने कहा कि जो हजरत हुसैन पर बैठ देगा मेरी तलवार उसका मुकाबला करेंगी। यकायक जो लोग हजरत हुसैन को बुला रहे थे, जो लोग हजरत हुसैन को मोहब्बत का दावा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि खानदान रसूल हमारे पास आइए, नवाज रसूल हमारे पास आइए, दोस्त रसूल हमारे पास आइए, मोहब्बत रसूल हमारे पास आइए, जिन लोगों ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया है वही लोग ने जब यजीद को देखा है और उबैदुल्लाह बिन जियाद को देखा है तो यकायक मुकर गए, यकायक पलट गए। जैसे ही मालूम हो गया उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा कि मुफ्ती बिन अकील कहां पर है? मुफ्ती बिन अकील को बुलाया गया और उनको शहीद कर दिया गया और वहां से हुसैन रज़ी अल्लाह तआला वहां से चल पड़े हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जैसे दरमियान में आए, बोले कि एक मकाम पर आए। एक मकाम पर आने के बाद मालूम हुआ कि जिन लोगों ने मोहब्बत का नाम लेकर, जिन लोगों ने मोहब्बत के अल्फाज लेकर, कैसे मोहब्बत के अल्फाज लेकर, गोया कि मोहब्बत नहीं है, सिर्फ मोहब्बत का अल्फाज के लोगों ने लेकर मेरे सामने पेश किया है, उन लोगों ने मेरे साथ बेवफाई की है, उन लोगों ने मेरे साथ धोखाबाजी की है, उन लोगों ने मुझे धोखे से फरार किया है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को जैसे ही मालूम हुआ, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दूसरे रास्ते पर निकले। दूसरे रास्ते पर निकलने के बाद करबला का मैदान हुआ, वहां पर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने आपको घेर लिया और बहुत एक लंबा वाकया जिसको हमने गुज़श्ता बयान किया है, आप लोग नहीं आए, वहां का कसूर है। इसलिए कसूर है कि इसलिए कि आपके सामने ऐलान दिया गया था, इसलिए कि इस्लाम की तारीफ को समझो, इस्लाम को समझो, इस्लाम की अजमतों को समझो, नवाज के रसूल को समझो, इस्लाम की हकीकी तस्दीक को समझो, इस्लाम के असल को समझो। हमने इस्लाम कैसे समझा? दुआओं में समझा। इस्लाम कैसे समझा? वो ऐसे बैठों में समझा। इस्लाम कैसे समझा? वो फांटों में समझा, पर्दों में समझा, गिलाफों में समझा, दरगाहों में समझा, ईंटों में समझा, कलरों में समझा, हरोलों में समझा, ऐसे लाइटिंगों में समझा, लाइटों में समझा, औरतों को फायदा नहीं समझा। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ये कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने मोहम्मद अरबी के जिस खौफ को लेकर वहां पर कूफा आए थे उस खौफ को लेकर चलने का नाम इस्लाम है। किसका नाम है इस्लाम? बोलिए, किसका नाम इस्लाम है? जो फिक्र हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मक्का से लेकर कूफा आए थे उसका नाम इस्लाम है और उसी का नाम हुसैनियत है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला वो मक्का पर आए, यजीद पर आया, यजीद ने ये मामला किया कि मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा और ना ही मैं आपको पीछे जाने दूंगा, ना ही मैं आपको दरमियान में जाने दूंगा। यानी यजीद के पास भी आप जा नहीं सकते और आप इस्लामी सरहद भी जा नहीं सकते और आप मक्का भी जा नहीं सकते। गोया कि आपके लिए सिर्फ एक फैसला बचा है, या आप मेरे हाथ में हाथ दे दो या फिर दो। क्या दे दो? क्या दे दो? या तो हाथ दो या फिर क्या देंगे आप? हमारा क्या मामला है इस्लाम के साथ? हमने इस्लाम का क्या हुलिया कर दिया? आप बताओ। हजरत हुसैन नवाज रसूल क्या फरमाए और यजीद का उबैदुल्लाह का क्या मुतालिबा है? ये हाथ दो या गर्दन दो। तो हजरत हुसैन ने क्या दिया? क्या दिया हजरत हुसैन ने? हाँ, तो बोले ना आप लोग को ऐसा मालूम है बात। ये मजाक नहीं है, ये मुज़ाकिरा है, कोई ऐसी धमकी फमकी नहीं है आपके सामने। ये तो मुज़ाकिरा करना पड़ेगा, आप फिर मिलेंगे ना 8 दिन में। को क्या दिया बोलो हजरत हुसैन ने? तो हम क्या देंगे? आप हाँ देंगे, इस्लाम को छोड़ देंगे और उसकी हुकूमत आगे भागो और थोड़े पैसे मिले उधर भाग जाओ। हाँ पैसे मिल जाए, लाडली के नाम, लाडला बेटे के नाम वहां भाग जाएगा। ऐसा है हमारा। इस्लाम के नाम पर कितने वाले हैं इस देश के पैसों के नाम पर? बताओ भाई। हजरत हुसैन ने क्या किया बताओ ना। नहीं बोल रहे आप। चलो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।